یہی خبر اگر جو ہے وہ انڈیا سے، ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے جس کے ساتھ ہمارے کوئی بزنس یا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہے، اگر وہاں سے ہوتی تو اس میں اس وقت پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اور جو فصلی بٹیرے کہہ لیں یا وہ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار کہہ لیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ آسمان سر پہ اٹھایا ہونا تھا. انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے. جنہوں نے بھی ہمسایوں ملکوں سے، آپ ہسٹری پڑھ لیں، جنہوں نے بھی ہمسائے ملکوں سے دشمنی کی ہے وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے. اصل میں ہمارا دشمن ہے چائنا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ہمارے کئی سارے بزنس کو فلاپ کیا ہے. بنا مفاد کے تو چائنا نے کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ نہیں کیا آج تک. تو پاکستان نے یہ کیسے سمجھ لیا ان کی دوستی کی آڑ میں آ کے کہ وہ جو ہے وہاں پہ بدھسٹ ہیں سارے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو وہ سارے بدھسٹ ہیں. اور جب پاکستانی قوم یا مسلمان بر صغیر میں اتنے سال اکٹھے رہ کے ہندوؤں کے ساتھ ان کی چیزیں میچ نہیں ہو سکی، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے باوجود بڑے بڑے لیڈروں کی کوشش کے، تو پھر ہاؤ دس پاسبل کہ وہ چینیوں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ فیوچر دیکھ رہے ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارا معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سے بہت سارا مفاد ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو وہ ہم مذہبی بات بھی اس کی اب دیکھیں کہ یہ تو آپ ایک مسجد کی کہہ رہے ہیں، کشمیر کا تقریباً 3/4 حصہ، لداخ کی ساری پٹی جو ہے وہ چائنا اس پہ قابض ہے. ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس پر ہم بات بھی نہیں کرتے. اس پہ ہم بات بالکل نہیں کرتے. ہمارے سیاستدان تو پاک چائنا دوستی کی قسمیں کھاتے ہیں کہ سمندروں سے گہری، قراقرم سے اونچی، پاک چائنا دوستی زندہ باد. میم اگر آپ کو انڈیا کے خلاف اگر بھڑکائیں گے نہیں، اگر انڈیا کے خلاف آپ کو خلاف نہیں کریں گے تو یہ مطلب کھائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، ملا ازم نے مذہب کا استعمال کیا ہوا، جو ہمارے پولیٹکس ہیں انہوں نے یہ انڈیا پاکستان کے درمیان تنازعات کھڑے کر کے یہ کھا رہے ہیں. ناظرین، چائنا میں آج ایک جو آخری عربک سٹائل میں مسجد بچی تھی اس کو بھی ٹوٹلی طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے. مسجد کے مینار اور گنبد کو ختم کر کے مسجد کو چائنیز آرکیٹیکٹ کی شکل دے دی گئی ہے. چائنیز سٹائل میں مسجد کو ڈھال دیا گیا ہے. 2019 میں یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ چائنا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اس کو ٹوٹلی طور پر چائنیز سٹائل میں تبدیل کر دیا جائے گا. جب یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی تب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہو پائے گا، کیونکہ چائنا میں 25 ملین مسلمان رہتے ہیں. لیکن آج چائنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس سارے معاملوں کے اوپر خاموشی سادے ہوئے ہے. اگر یہی سب کچھ انڈیا میں ہوتا تو ہمارا میڈیا چیخ چیخ کر اس پر بات کرتا، سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوتا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا میڈیا اس پر خاموش ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ جب چائنا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، جب چائنا میں مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، تو چائنا کے ساتھ پاکستان کا یہ رویہ تبدیل کیوں ہوتا ہے؟ آئیے پاکستان کے عوام سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی، میرا نام غضنفر ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ جاب کرتا ہوں. سر، چائنا میں ایک آخری عربک سٹائل کی مسجد بچی تھی جسے چائنا نے آج تبدیل کر دیا ہے. اس کے گنبد مسجد کے اور مینار ختم کر کے اسے چائنیز آرکیٹیکٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. سر، 2019 میں چائنا نے یہ مشن سٹارٹ کیا تھا کہ جتنی بھی چائنا میں مساجد ہیں ان کو جو ہے چینج کر دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا. لیکن جب یہ مشن سٹارٹ ہوا تو ہم نے سوچا تھا کہ شاید یہ ممکن نہ ہو پائے، کیونکہ چائنا میں 25 ملین مسلمان رہتے ہیں. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چائنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور آج ایک آخری مسجد بچی تھی عربک سٹائل میں جس کو ختم کر دیا گیا. اچھا، یہ میں خبر آپ سے سن رہا ہوں. مجھے ایسا کوئی علم نہیں تھا کہ چائنا میں کوئی آخری مسجد بچی تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن یہی خبر اگر جو ہے وہ انڈیا سے، ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے جس کے ساتھ ہمارے کوئی بزنس یا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہے، اگر وہاں سے ہوتی تو اس میں اس وقت پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اور جو فصلی بٹیرے کہہ لیں یا وہ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار کہہ لیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ آسمان سر پہ اٹھایا ہونا تھا کہ جی دیکھیں جی یہ یہاں پر یہ ہو گیا اور مسجد کی توہین ہو گئی. بالکل، مسجد کی توہین چاہے وہ چائنا میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ٹھیک ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سر، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا نہ چائنا میں نہ پاکستان میں، ایون کہ شاید پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. بابری مسجد کا ہر پاکستانی کو پتہ ہے. لیکن
چائنا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کسی کو نہیں پتا. چائنا میں وہاں ہماری مساجد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا. انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ دھرنے دیتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے ہیں. ہمارا میڈیا چیخ چیخ کر انڈیا کے بارے میں برائیاں کرتا ہے, انڈیا کی باتیں بتاتا ہے کہ وہاں پہ مسجد کو ایسے تبدیل کر دیا گیا. آپ بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیں. لیکن چائنا میں 2019 سے ایک مشن شروع ہوا ہے جو آج اپنے اختتام کو پہنچ گیا, کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ عام انسان جو عام لوگ ہیں ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. اور ہمارے جو نام نہاد ٹھیکیدار ہیں, جو ہمارے یہ ملا ہیں, جو اسلام کے حوالے سے طاقتور لوگ ہیں, یہ اسی بات پہ احتجاج کرتے ہیں جس پر ہمارے ملک کے جو طاقتور لوگ یا حکمران ہیں وہ اس پر ان کو لگاتے ہیں اور یہ احتجاج کرتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف. کیونکہ چائنا میں ہمارا بزنس انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. چائنا میں دیکھیں آپ کہ ہمارا زیرو سوئی سے لے کے اور جو ہے نا جہاز تک ہم اپنا تو کچھ بنا نہیں سکتے, تو وہ چائنا ہماری مدد کرتا ہے. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ چاند پہ چائنا گیا تھا, تو میں چھوٹا سا ہمارا بھی کوئی وہ کیوب لے کے چلے گئے, یعنی کہ ہم اس پہ رینٹ پہ چلے گئے. مقصد یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سے بہت سارا مفاد ہے ہمارا, ٹھیک ہے. تو وہ ہم مذہبی بات بھی اس کی اب دیکھیں کہ یہ تو آپ ایک مسجد کی کہہ رہے ہیں, کشمیر کا تقریباً 3/4 حصہ, لداخ کی ساری پٹی جو ہے وہ چائنا اس پہ قابض ہے, ٹھیک ہے. اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا, اس پر ہم بات بھی نہیں کرتے. اس پہ ہم بات بالکل نہیں کرتے کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں. اور پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ لداخ جو ہے وہ کشمیر سے بلانگ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا دین اور مذہب کیا کہتا ہے, اس کی سچائی کیا ہے, اس کی حقانیت کیا ہے. وہ بس جس طرف کوئی بھیڑ بکریوں کو لگاتا ہے اس طرف جو ہے نا ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لو جی یہ احتجاج ہو گیا, بائیکاٹ کر دو, اس کا بائیکاٹ کر دو, اس کا بائیکاٹ کر دو. ریسنٹلی ابھی پیپسی اور اس کا لوگ بائیکاٹ کریں, حالانکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیپسی کا جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور پیپسی کے جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 7 ملین لوگ پیپسی سے, اس میں ٹھیلے والے ہیں, ریڑھی والے ہیں, دکان والے ہیں, عام مزدور ہیں, فلر ہیں, لوڈر ہیں, لوگ اتنے لوگ کام کرتے ہیں. 7 ملین لوگوں کا روزگار ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا بائیکاٹ کرنے پہ تلے ہوئے. یہاں چائنا نے جو ہے ہماری آخری وہاں پر مسجد جو رہ گئی تھی بقول آپ کے, کیونکہ مجھے تو علم نہیں ہے, تو اب وہ اس مسجد کو جناب انہوں نے ختم کر دیا, انہوں نے وہ بنا دیا. اب ایک ہماری پاکستانی ایکٹر نے یہ بادشاہی مسجد لاہور میں کوئی ڈرامے کا سین کرنا تھا, اس سین پہ اس بیچاری پہ اتنا احتجاج ہوا کہ وہ میرے خیال 3 مہینے گھر سے ہی نہیں نکلی. اور اب یہ چائنا والے مسئلے پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. آپ کو پتہ ہے چائنا میں جو مسلمان ہیں جنہیں اوگر مسلم کہتے ہیں انہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں وہ اس لیے کہ چائنا جو ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر مذہبی آزادی نہیں ہے, وہاں پر بہت ساری پابندیاں ہیں, لیکن چائنا کے خلاف اس بارے میں ہم بات کیوں نہیں کرتے. انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں پر ذرا سا ظلم ہو جائے تو ہم ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. ہمیں پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ انڈیا کے مسلمانوں کی جو ہے فکر لگی رہتی ہے. لیکن چائنا میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں, اور نہ اس پہ کوئی آواز اٹھاتا ہے. دیکھیں اس ٹائم تو نہ چائنا کے مسلمان اور نہ انڈیا کے مسلمان, اس ٹائم سب سے زیادہ جو ہے وہ وکٹم ہے پاکستان کے مسلمان. ہم لوگ جو مڈل کلاس اور اس سے نیچے کے لوگ ہیں ان کو بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, صحت نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بل اتنے آ رہے ہیں, بری حالت ہوئی ہوئی ہے ہم لوگ. اس ٹائم تو سب سے زیادہ مظلوم ہم ہیں. اس ٹائم تو ہمیں اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے, نہ کہ چائنا کے اور جو ہے انڈیا کے. لیکن برحال آپ کی بات میں وزن ہے, آپ کی بات میں پوائنٹ ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ کیا کرتے ہیں آپ؟ انجینئر ہوں. زبردست. اچھا اسامہ, آپ کو پتہ ہے چائنا میں ایک آخری عربک سٹائل کی مسجد بچی تھی جس کے آج گنبد اور مینار ختم کر کے اس کو چائنیز سٹائل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے دنیا کے کسی اور کونے میں کسی مسجد کو شہید کیا جائے یا تبدیل کیا جائے تو پوری دنیا میں اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. اگر خاص کر انڈیا میں کچھ ہو جائے, جیسے آپ کو یاد ہو بابری مسجد کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو پاکستان میں پروٹیسٹ کیے گئے تھے, ہم نے عالمی سطح پر کتنی زیادہ آواز بلند تھی. لیکن چائنا میں وہاں کی مساجد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پاکستانیوں کو اس کا پتہ نہیں ہے یا جان بوجھ کے انجان بنتے ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ چائنا کی ایکچولی جو گورنمنٹ اٹ سیلف ہے نا وہ بڑی آرگنائزڈ اور ویل اسٹرکچرڈ ہے. دے ڈونٹ لیٹ اینی نیوز گو آؤٹ فرام دیئر اون کنٹری. تو کیا ایک تو اس وجہ سے بھی ایک ہو سکتا ہے بیکاز جیسے کہ آپ نے مجھے ابھی اس چیز کے بارے میں بتایا, آئی ہیڈ نو کلو اباؤٹ دیٹ. اور
because they have very controlled media, they have also control on the social media as well. So basically آج کل جو نیوز کا سورس ہے سب سے سمپل تو سوشل میڈیا ہے, تو سوشل میڈیا کے تھرو ہی عوام کو پتہ چلتا ہے, اور جب تک عوام کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو how they are going to protest about, how they are going to criticize about that. So somehow Chinese government, they know how to control the news, how to manipulate it, and how to not let it out from their own country. لیکن چائنا تو ہمارا دوست ہے نا, اس کے باوجود بھی وہاں پہ مساجد کے ساتھ اس طرح کا رویہ, اس طرح کی چیزیں سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان از اے مسلم کنٹری, وی انڈرسٹینڈ, بٹ دیر آر آلسو مینی ادر مسلم کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ. انڈیا میں شاید پاکستان سے بھی زیادہ مسلمس پائے جاتے ہوں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں پاکستانی عوام کو اس چیز کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ہر کوئی کرتا ہے, ہر ایک مسلمان اپنی ایک حدود, اپنی ایک لمٹ کے اندر, اپنی ایک ڈومین کے اندر رہ کر ہر ایک چیز کو پروٹیسٹ کرتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ نا, پاکستان کس چیز کو پروٹیسٹ کرے. پاکستان انگلینڈ, یو ایس اے, انڈیا اور ہر جگہ پہ موجود ہر مسلم کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی پروٹیسٹ کے لیے ہمیشہ پاکستان ہی کیوں نکلے. وائی ناٹ دا ادر مسلم کنٹریز, انڈونیشیا بھی ہے, ملیشیا بھی ہے, یو اے, عرب کنٹریز, گلف کنٹریز, دیر آر آلسو مینی ادر کنٹریز ایز ویل. سو آئی تھنک دے شوڈ آلسو کم اپ ود دیٹ. پاکستان میں تو خود مائنورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ابھی 3 دن پہلے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہمارے پاس سامنے ایویڈنٹ ہے. سو وی کین سے دیٹ اس کا ایک چیز ہو سکتی ہے, ایک تو چائنا دے ڈونٹ لیٹ دا نیوز آؤٹ, تو اتنی جلدی عوام کو اس چیز کی ایکسیس نہیں ہوتی. اگر عوام کو ایکسیس ہوگی تو دل ڈیفینیٹلی. پتہ ہے 2019 میں چائنا نے یہ مشن سٹارٹ کیا تھا کہ وہاں پہ جتنی بھی عربک سٹائل کی مسجدیں ہیں اس کو چائنیز آرکیٹیکٹ میں جو ہے تبدیل کر دیا جائے گا, اور تب ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو پائے کیونکہ 25 ملین مسلمان چائنا کے اندر رہتے ہیں. لیکن آج چائنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے. ایک آخری مسجد بچی تھی, اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا. دیکھیں, ایز یو نو دیٹ ود ایوری پاسنگ ڈے آج کل اکانومی از دا گیم. جس ملک کے پاس اچھی اکانومی کی, جو ملک فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا, only they can put some kind of effect or put some kind of pressure on any other neighbor country. تو پاکستان تو اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ they will کہ ہمارا کوئی فورن آفس یا ہمارا کوئی فورن منسٹر فون اٹھائے, کال کرے چائنا کو. جسٹ ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم نے تو اسرائیل کے خلاف نہیں آواز اٹھائی, تو چائنا تو پھر بابری مسجد پر تو ہم نے بڑا وویلا مچایا تھا, پھر اب کیوں ہم خاموش ہیں؟ بابری مسجد پہ ہم نے بعد میں وویلا اٹھایا تھا, پہلے انڈیا کے مسلمز خود نے وویلا اٹھایا تھا. تو دے اگنائٹیڈ اٹ آن دا سوشل میڈیا, دین پاکستانی مسلمز جوائن دا فورسز along with that. تو کہنے کا وہی مقصد ہے کہ انڈیا از اے سافٹ ٹارگٹ. جس طرح انڈیا کے لیے پاکستان از اے سافٹ ٹارگٹ, تو پاکستان انڈیا کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے ہر جگہ سے بیش کر سکتا ہے. ایون پاکستان کی گورنمنٹ بھی, پاکستان کی بیوروکریسی بھی, ہر کوئی اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر لیتی ہے. لیکن جہاں پر بات آتی ہے امریکہ کی, جہاں پہ چائنا کی یا بڑے اچھے کنٹریز کی, تو ڈیفینیٹلی پاکستانی ڈپلومیسی ادھر آ جاتی ہے. دو میوچل کنٹریز کا رسپیکٹ آ جاتا ہے, اس لحاظ سے somehow یہ چیزیں دب جاتی ہوتی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سردار احمد نام ہے میرا. سردار احمد, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں MBA کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. اچھا, آپ کو پتہ ہے چائنا میں ایک آخری عربک سٹائل کی مسجد بچی تھی جسے آج چائنا میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کے گنبد اور مینار جو ہیں وہ ٹوٹلی طور پر ختم کر دیے گئے ہیں, اور جو چائنیز سٹائل میں جو ہے اس مسجد کو کنورٹ کر دیا گیا ہے. 2019 میں چائنا نے یہ مشن سٹارٹ کیا تھا کہ جتنی بھی چائنا کے اندر اسلامک مساجد موجود ہیں ان کو چائنیز آرکیٹیکٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا, اور آج چائنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. جو ایک آخری مسجد بچی تھی اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر یہی خبر بھارت سے آتی تو اس وقت ہمارا میڈیا چیخ کر جو ہے اس پر بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن چائنا سے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں مساجد سے ریلیٹڈ یا مسلمانوں سے ریلیٹڈ, تو ہمارا میڈیا خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ میم فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا, یہ غلام ہے, ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ, جو گورنمنٹ اسے کہے گی وہی بتائے گا گورنمنٹ, ٹھیک ہے. ہمارا جو ملک ہے نا بیسیکلی یہ چائنا کے چندے سے پل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو چائنا چندہ بھیجتا ہے اس سے یہ جو دیکھو ہمارے ملک میں ایک بندہ, عام بندہ سیکیور نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادھر کوئی ایک چائنیز پھر رہا ہوگا تو آپ کو ساتھ ایک SPU کا اسپیشل بندہ ملے گا. اصل میں انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے.
جنہوں نے بھی ہمسایوں ملکوں سے آپ ہسٹری پڑھ لیں، جنہوں نے بھی ہمسائے ملکوں سے دشمنی کی ہے وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے، اصل میں ہمارا دشمن ہے چائنا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ہمارے کئی سارے بزنس کو فلاپ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور میڈیا اس لیے اس کو آن سکرین اس لیے نہیں لے کے آتا کیونکہ ہم ان سے چندہ لیتے ہیں، ہم ان کے آگے بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہم امریکہ یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے تو غلام ہیں ہی، مگر سب سے بڑے غلام ہم ان کے ہیں جن کے آگے ہم بول نہیں سکتے. اصل میں ہمارا جو دشمن ہے وہ انڈیا نہیں ہے، ہمارا جو انٹرنل دشمن ہے نا. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ جو نمک ہے نا یہ ہم سے انڈیا بائی کر کے آگے اربوں روپے کما رہا ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان میں ہمارے اتنے بڑے ریسورسز ہیں، مگر انڈیا کے ساتھ ہم اگر ٹریڈ کرتے ہیں نا تو ہمارا بڑا فائنینشیل طور پہ ہم بہت اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. ارے آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک یہ بات کہہ چکا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ شروع ہو جائے تو پاکستان کے ایکسپورٹس میں 80% اضافہ ہو جائے گا. میم میں آپ کو ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام میں مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کے جاتے تھے تو وہ یہودیوں کے پاس لے کے جاتے تھے، وہ بدھزم کے پاس لے کے جاتے تھے. تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ٹریڈ ختم کیا تھا؟ کبھی بھی مذہب کے نام پہ ٹریڈ ختم نہیں کیا جاتا. جنہوں نے مذہب کے نام پہ ٹریڈ ختم کیا وہ لوگ آج خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو میں مثال دیتا ہوں بنگلہ دیش کی. 1971 میں وہ ہم سے جدا ہوئے. آج ان کی اکنومی دیکھو، جب جدا ہوئے تھے تو ہمارا 1 روپے بنتا تھا، ان کے 2 روپے بنتے تھے، اور آج ان کی اکنومی دیکھیں تقریباً ان کے 3 روپے، ہمارا 1 روپے ہے. انہوں نے جن کے ساتھ ان کی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، آج امریکہ کے نیوز چینل میں ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں. کیوں جو ان کے دشمن ملک تھے یا جو ان کے دوست ملک تھے انہوں نے سب کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے. اور دوسری بات، ٹریڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی فیلڈ میں لایا. جب تک ہماری عورتیں نہیں آئیں گی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو بیسیکلی جو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا وہ تھا چائنا ہمارا انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے. اگر ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم دن بدن ترقی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے سیاستدان تو پاک چائنا دوستی کی قسمیں کھاتے ہیں کہ سمندروں سے گہری، قراقرم سے اونچی، پاک چائنا دوستی زندہ باد. میم اگر آپ کو انڈیا کے خلاف اگر بھڑکائیں گے نہیں، اگر انڈیا کے خلاف آپ کو خلاف نہیں کریں گے تو یہ مطلب کھائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، ملا ازم نے مذہب کا استعمال کیا ہوا، جو ہمارے پولیٹکس ہیں انہوں نے یہ انڈیا پاکستان کے درمیان تنازعات کھڑے کر کے یہ کھا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں 1947 سے لے کر اب تک انہوں نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، 65 کی جنگ ہوئی، اس میں کیا ہوا؟ 71 کی جنگ ہوئی، اس میں کیا ہوا؟ ایون ڈیٹ ہم نے جو ہماری اپنی ریاستیں تھیں ان کو بھی گوا دیا. بنگلہ دیش ہماری اپنی ریاست تھی، ان کو بھی گوا دیا. آج بھی بلوچستان ہم سے علیحدگی چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ ہم ان کو بھی رائٹ نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے، جب تک اگر یہ جو پولیٹیکل چورن نہیں بیچیں گے تو یہ کھائیں گے کیسے؟ ملک کو لوٹیں گے کیسے؟ اگر ہمارے پولیٹکس ہمیں یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا انڈیا دوست ہے تو یہ اس ملک میں جو نفرت ہے ہماری کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نے 1965 کی جنگ میں وہ لاہور میں اٹیک کرنے والے تھے. تو ریسنٹلی مودی کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان کے ساتھ ہماری دشمنی بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہیں تو 1 منٹ میں ہمیں ختم کر دیں. ان کی جو اکنومی ہے اور ہماری اکنومی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہمارے پاس $7 بلین صرف ٹوٹل اکنومی ہے، وہ بھی ہم نے قرضے میں لیا ہوا ہے. ان کی جو فلم انڈسٹری سے صرف اکنومی ہے نا وہ $100 بلین ہے. تو میم ان کا تو ہمارا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. یہ عوام کو ایک غلط ٹریک پہ لا کے انہوں نے کھانا ہے. ٹھیک ہے، ملک کو لوٹنا ہے اور لوٹتے جا رہے ہیں. اور کون لوٹ رہے ہیں یہ میں اسٹریٹ آف فارورڈ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ویکو ڈالے آ جائیں گی ادھر بھی. ٹھیک ہے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹ کو ڈائریکٹ کوئی بات کر سکیں. جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی اسٹیٹ کے خلاف بولتا ہے، اس کی زبان کاٹ لی جاتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. جیسا کہ وہ شعر ہے، جو میں سچ کہوں تو برا لگوں، جو دلیل دوں ذلیل دوں، یہ جیل کی سماج ہے یا بات کرنا حرام ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ فصیح رحمان. مبشر انعام. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں میس کمیونیکیشن فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. زبردست. اور آپ؟ لا کالج فرسٹ سیمسٹر. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے اندر ایک آخری اسلامک سٹائل کی مسجد بچی تھی آج، جسے تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کے گنبد اور مسجد کے میناروں کو تبدیل کر کے ٹوٹلی طور پر چائنیز سٹائل میں، جو چائنیز کا ایک اسپیسیفک آرکیٹیکٹ سٹائل ہوتا ہے، اس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. 2019 میں انہوں نے یہ ایک کہلے کے مشن سٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے جتنی بھی چائنا میں مساجد ہیں ان کو تبدیل کر دینا ہے، ان کو چائنیز آرکیٹیکٹ میں لے آنا ہے
اور وہ آج اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں. جو ایک آخری مسجد بچی تھی عربک سٹائل میں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی ہوتی ہیں گنبد اور میناروں کے ساتھ، اس کو ٹوٹلی تبدیل کر دیا گیا ہے چائنیز سٹائل میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاک چائنا دوستی، اس کے بڑے جو ہے گن گائے جاتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں. سی پیک کی نظر ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ اپنی سٹارٹ کی. ہماری پاکستان کی ایک بہت بڑی فورس جو ہے ان کے ساتھ سیکورٹی کے طور پہ انگیج کر دی گئی، پوری گورنمنٹ کے وہ فوکس میں رہی پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے نام سے. اس میں بیسیکلی انہوں نے بڑے مطلب اس بات پہ جشن منایا کہ چائنا ہمارے ساتھ ہم دوستی کو نبھا رہا ہے اور سی پیک کو لے کے آ رہا ہے، یہاں پہ سڑکیں بنا رہا ہے، بڑے سارے پروجیکٹ دے رہا ہے. مگر بیہائنڈ دا سین یہ ہے کہ ان کے مفاد ہیں بیسیکلی اس کے ساتھ جڑے ہوئے چائنا کے، کہ ایشیا میں انہیں جو ہے ایک پراپر وے چاہیے تھا بندرگاہ تک پہنچنے کا، یا گوادر میں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں بنا مفاد کے. تو چائنا نے کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ نہیں کی آج تک. تو پاکستان نے یہ کیسے سمجھ لیا ان کی دوستی کی آڑ میں آ کے کہ وہ جو ہے وہاں پہ بدھسٹ ہیں سارے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو وہ سارے بدھسٹ ہیں. اور جب پاکستانی قوم یا مسلمان بر صغیر میں اتنے سال اکٹھے رہ کے ہندوؤں کے ساتھ ان کی چیزیں میچ نہیں ہو سکی، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے باوجود بڑے بڑے لیڈروں کی کوشش کے، تو پھر ہاؤ از پاسبل کہ وہ چینیوں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ فیوچر دیکھ رہے ہیں اور اپنے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں یا اکنامیکل سٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ 25 ملین مسلمان چائنا کے اندر رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں مساجد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. وہاں کے مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا میڈیا اس پر آواز بلند نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے. انڈیا میں کچھ ہو جائے تو ہمارے میڈیا پر فوراً یہ چیز ہائی لائٹ کی جاتی ہے، لیکن آپ نے چائنا کے حوالے سے یہ خبر پاکستان کے میڈیا پہ چلتی ہوئی دیکھی ہے؟ پاکستانی میڈیا دی پرابلم از دیٹ کہ پاکستانی میڈیا آزادی تھی کب ہمارے یہاں پہ. مطلب کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں 4th پلر آف دا اسٹیٹ میڈیا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، مگر یہ کنسیڈر ہی کیا جاتا ہے. یہ صرف آپ لا میں دیکھتے ہیں، یہ صرف آپ کانسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں، یہ صرف آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں. جو ہے آپ پریکٹیکل لائف میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تو میڈیا ٹوٹل باؤنڈ ہے نا. میڈیا صرف اسٹیٹ کی آواز بنتا ہے، میڈیا صرف اسٹیٹ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ ہونے والی چیزیں ساری وہ بنتی ہیں. تو میڈیا کہاں پہ آزاد ہے یہاں پہ کہ وہ صرف اپنی جو ہے مرضی سے یہ ساری چیزیں لے کے چلتا ہے؟ انہیں تو سارا اسکرپٹڈ چیزیں دی جاتی ہیں جس پہ وہ آگے مطلب فردر جو ہے موو آن کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ میڈیا آزاد ہوگا تو وہ ان چیزوں کو آن کرے گا نا. میڈیا کا کام ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا. میں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ مطلب ان چیزوں کو آن کرتا ہوں کہ میڈیا تو عوام کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. جب میڈیا کو ہی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہوگا، میڈیا کو ہی فیڈ کیا جا رہا ہوگا کہیں سے، تو انہوں نے تو اپنی وہی بنی بنائی چیزیں جو ہے آگے فیڈ کرنی ہے نا عوام تک. تو یہ یہاں سے مطلب یہی مسائل چل رہے ہیں. پاکستان کی عوام کو چائنا کو اب اپنا دوست نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہ کنٹروورسی ہے. اب یہاں پہ ہم بالکل اس کا حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. مطلب ہم کھڑے ہو گئے یہاں پہ، چونکہ میں نہ تو کوئی اکنامیکل ایکسپرٹ ہوں نہ ہی کوئی پالیسی میکر ہوں. ایک اپنا اندازہ یہاں پہ یہ لگا سکتا ہوں کہ دیکھیں ہماری چیزیں ان کے ساتھ بالکل میچ نہیں ہوتی، اور ان کے جو منصوبے ہم نے اپنے ساتھ دیکھے ہیں وہ بھی وفاد پرستی کی بنیاد پر تھے. تو اس میں کوئی ان کی مجبوری کہہ سکتے ہیں. بڑے بڑے مائننگ پروجیکٹس جو ہیں وہ چائنا نے اب اپنے ہاتھ میں کیے ہوئے ہیں بلوچستان میں یا بڑی بڑی ایسی جگہوں پہ، تو جہاں سے وہ اپنا مفاد لے رہے ہیں. تو ہم یہی مفاد اپنا انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا پھر یہاں مسلم ریاست ہے، تو یہاں پہ جو ہے مذہب کو ہتھیار بنا کے ان چیزوں کو آن کر کے، تو اسی لیے تو ہمارا بڑا سارا بجٹ کھپ رہا ہوتا ہے اس میں دفاع میں. تو پھر ہم یہ چیزیں کیسے لے کے چلیں گے؟ پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟